معاویہ کی ذات پر انجینئر مرزا جہلمی کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پر مرزا الزام کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے اور دلواتے تھے۔ مرزا محمد علی جہلمی اور ان کے حواری عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ خود اور ان کے ساتھی معاذ اللہ علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے تھے اور لعن طعن کرتے تھے۔ مرزا صاحب اپنے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کے صفحہ نمبر 16 پر عنوان قائم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی؟ مرزا صاحب مذکورہ عنوان قائم کرنے کے بعد جو روایات لائے ہیں، گالیوں اور لعن کو ثابت کرنے کے لیے ان روایات پر تبصرہ اور حقیقت کی عکاسی پیش خدمت ہے۔ دلیل نمبر 1، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب روایت سے دلیل: بکیر بن مسمار نے عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کیا اور کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر رد کریں؟ انہوں نے جواب دیا: جب تک مجھے وہ 3 باتیں یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہی تھیں، میں ہرگز انہیں برا نہیں کہوں گا۔ ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے لیے ہو تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہوگی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ ان سے اس وقت کہہ رہے تھے جب آپ ایک جنگ میں ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے اور علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اسی طرح خیبر کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر ہم نے اس بات کا مصداق جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا کر ہر طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں شدید آشوب چشم کی حالت میں لایا گیا، آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کر دیا، اور جب یہ آیت اتری تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220، اور یہ روایت دیگر کئی ایک جگہوں پر موجود ہے۔ وضاحت: مرزا صاحب اس روایت کو مختلف جگہوں سے نقل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے تعداد بڑھانے کے چکر میں، لیکن ان تمام روایات میں سب کے الفاظ ہیں مرزا جہلمی صاحب اس کا معنی کرتے ہیں گالیاں دینا، حالانکہ اس لفظ کا ہر وقت یہ معنی نہیں ہوتا، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ جب ایک شخص دوسرے کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اس پر رد کرے اور اس کے موقف کی تنقید کرے اور اپنے دلائل پیش کرے تو اسے بھی سب کہا جاتا ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجتہادی بر تصور کرتے، اس وجہ سے کہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے جلدی قصاص لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور یاد رہے کہ یہ ایک معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ دیگر کئی ایک کبار صحابہ کا بھی تھا، جن میں ام المومنین عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ بھی شامل ہیں۔ سب کی اس معنی کی طرف اشارہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، جب حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما باغ فدق کے مسئلے میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف اور ٹکراؤ کرنے کے بعد فیصلہ کروانے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تھے۔ اس روایت کے الفاظ ہیں فاستب علی و عباس، بخاری حدیث 4033 وغیرہ۔ عباس اور علی رضی اللہ عنہما نے ایک دوسرے پر سب کیا، یعنی ایک دوسرے کی ذات اور موقف کی تنقید کی اور رد کیا۔ وضاحت: نعوذ باللہ، آپ کوئی رافضی یا نیم رافضی کہہ سکتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کو گالیاں دی؟ مرزا جہلمی ان کے معتقدین اگر عدل پسند ہیں تو اس روایت کو ان کے بیان کردہ سب کے ترجمے کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں بیان کرتے؟ مرزا صاحب یہاں سب کا معنی گالیاں کریں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں تو آپ کا تکیے والا پردہ چاک ہو جائے گا اور آپ کے معتقدین آپ کو ملامت کریں گے۔ مرزا صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ دیگر علماء حق چھپاتے ہیں اور آپ ظاہر کرتے ہیں، آخر روایت آپ نے کیوں نہیں بیان کی؟
مرزا صاحب عباس یا علی رضی اللہ عنہما میں سے کس پر حکم لگائیں گے، چچا پر یا بھتیجے پر؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا یعنی باپ کو گالیاں دے رہے تھے؟ معاذ اللہ، کیونکہ چچا باپ کے قائم مقام ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرزا صاحب تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تو چیخ چیخ کر بولتا ہے، اس نے فلاں کو گالیاں دیں، یہاں کیوں خاموش ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ قابل توجہ بات اس حدیث کے بارے میں مرزا صاحب شاید اہل سنت والجماعت کے اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند ہی رکھا جائے۔ کاش اگر مرزا صاحب اس اصول کو تمام صحابہ کے لیے مقرر فرماتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مرزا کا مشن ہی عداوت صحابہ پھیلانا ہے، نہ کہ حقائق بیان کرنا۔ نوٹ: ہمارا منہج ہے کہ اس طرح کی روایات کو عوام کے سامنے اس سیاق میں نہ ہی بیان کیا جائے، کیونکہ عوام میں ان روایات کی حقیقت سمجھنے کی اہلیت نہیں ہوتی، وہ ان کی چھوٹی چھوٹی بشری تقاضوں کے مطابق ہونے والی اجتہادی خطاؤں کو دیکھ کر ان کے فضائل، مغفرت اور جنتی ہونے والے ادلا بھلا دیتے ہیں، اور الحمدللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا دلائل سے ثابت ہے، جس حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کا جنتی ہونا بھی یقینی ہے۔ یاد رکھیں، اگر عوام کو بات سمجھانا مقصود نہیں ہوتا تو میں اس عباس اور علی رضی اللہ عنہما کے اختلاف والی روایات کو اس سیاق میں کبھی بیان نہ کرتا۔ سب کا یہ معنی کسی کو غلطی پر تصور کرتے یا دیکھتے ہوئے اس پر تنقید کرنا۔ دیگر کئی دلائل صحیحہ سے ثابت ہے، جیسا کہ تبوک کے سفر کے بارے میں تفصیلی روایات مسلم 5947 میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل تم لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور دن نکلنے سے پہلے نہیں پہنچ سکو گے، اور جو کوئی تم میں سے اس چشمے کے پاس جائے تو اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آؤں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم سے پہلے وہاں 2 آدمی پہنچ گئے تھے۔ چشمے کے پانی کا یہ حال تھا کہ جوتی کے تسبیح کے برابر ہوگا، وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ تم نے اس کے پانی میں ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو برا کہا، اس لیے کہ انہوں نے حکم کے خلاف کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سنایا۔ پھر لوگوں کے چلوؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور منہ اس میں دھویا، پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا تو وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا، اور لوگوں نے اپنے جانوروں اور آدمیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا کہ یہاں جو جگہ ہے وہ گنے بغاز سے لہلہا اٹھے گی۔ وضاحت اس روایت میں الفاظ ہیں، جلدی کرنے والے 2 افراد کو آپ علیہ السلام نے سب کیا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ آپ نے انہیں معاذ اللہ گالیاں دی ہوں گی۔ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے ان پر تنقید فرمائی ہوگی اور انہیں اپنی اصلاح کا کہا ہوگا، جیسا کہ ایک اور حدیث میں اس معنی کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی سب کیا ہو یعنی برا بلا کہا ہو، اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی غربت کا ذریعہ بنا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6361۔ اس حدیث کی عربی الفاظ پر غور کریں تو سب الفاظ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی ہو رہی ہے۔ اب کیا کوئی گمان کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دی تھی؟ نستغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سب کا لفظ ہر چھوٹے بڑے اختلاف کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2411 میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہودیوں میں سے ایک شخص نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ اب وہ سب والے جملے کیا تھے، اس کی وضاحت اسی حدیث کے اگلے جملے میں موجود ہے۔ مسلمان نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور یہودی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اس حدیث میں ان 2 مذکورہ جملوں کو سب کہا گیا ہے، ایک جملہ مسلمان کا تھا، دوسرا یہودی کا۔ کیا کوئی ان جملوں کا معنی گالیاں کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا حدیث نے ہم کو یہ بتایا کہ کبھی کبھار سب کا معنی تنقید کرنا بھی ہوتا ہے یا دلائل کے اعتبار سے ایک دوسرے پر رد کرنا بھی ہوتا ہے۔ معزز قارئین، مذکورہ وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یا دیگر صحابہ کی طرف منسوب سب لفظ کا ترجمہ گالیاں کرتے ہیں، وہ صرف اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں اور ان کے دل بغض صحابہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ مذکورہ وضاحت کو سمجھنے کے بعد مرزا کی طرف سے اس پیش کردہ روایت کی وضاحت پیش خدمت ہے۔ اولاً یا مراد یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ سے کہنا چاہتے تھے کہ آپ بھی یہ موقف بیان کریں کہ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ٹھیک نہیں، اور علی رضی اللہ عنہ پر رد کریں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
کے جو فضائل بتائے ان میں یہ بھی تھا کہ آن حضرت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہارون علیہ السلام کی جگہ دی، جس کا مطلب ہے وہ بلند پائے کے عالم ہے، وہ اجتہاد میں غلط نہیں ہو سکتے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کیا مسئلہ ہے کہ آپ علی رضی اللہ عنہ کے رائے اور اجتہاد کو خطا قرار نہیں دیتے اور لوگوں کے سامنے ہمارے رائے اور اجتہاد کی اچھائی ظاہر نہیں کرتے، اور کیوں بیان نہیں کرتے کہ علی رضی اللہ عنہ خطا پر ہیں؟ شرح نووی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 27-28۔ ثانیاً امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں کوئی صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو برا بھلا بولنے کا حکم دیا تھا، بلکہ پوچھا تھا کہ آپ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ کہا کیا آپ خوف اور ڈر کی وجہ سے تنقید نہیں کرتے، یا تو ریا احتیاطاً نہیں کرتے، یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے؟ شرح نووی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 28۔ اگر آپ علی رضی اللہ عنہ کے اجلال عزت کی وجہ سے اور توراء احتیاطاً تنقید نہیں کرتے، آپ درست اور اچھا کرنے والے ہیں، اگر یہ نہیں تو جواب دوسرا ہوگا۔ ثالثاً اس روایت میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تنقید یعنی علمی رد کا حکم دیا، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب انکار کر دیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ پر کوئی سختی نہیں کی، نہ ہی مجبور کیا، بلکہ خاموش ہو گئے۔ رابعاً اس روایت کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے بیچ میں موجود تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تنقید کر رہے تھے، جبکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نہیں کر رہے تھے اور ان پر رد کرنے سے عاجز تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا آپ کیوں نہیں تنقید کر رہے؟ تو اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان تنقید کرنے والوں پر رد کرتے ہوئے فضائل علی رضی اللہ عنہ بیان کرنا شروع کر دیے۔ اشارہ الی النووی بقولہ شرح نووی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 27۔ خامساً اگر بالرضا والمحال سب کا معنی گالیاں مان لیں تو کیا ہم جنتی شہزادوں حسن حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیگر بیٹوں سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ خاموشی سے سنتے رہتے، کوئی رد نہ کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا امیر تسلیم کیا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو شخص علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتا ہو، حسن رضی اللہ عنہما اس سے وظائف وصول کرتے ہوں، اسے امیر المومنین اور مسلمانوں کا قائد اعلیٰ مانتے ہوں، نعوذ باللہ، جبکہ آج کا رافضی اور نیم رافضی تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے، یعنی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا منہج اور مرزا کا منہج الگ ہے۔ نوٹ: اسی طرح سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کچھ دیگر روایات بھی ہیں، لیکن ان کے اندر سب کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کسی موقف کی تنقید کرنا یا رائے کو رد کرنا وغیرہ۔ ان الفاظ کا یہاں پر معنی گالیاں کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ سعد رضی اللہ عنہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے حد تعریف فرماتے ہیں۔ مفہوم: حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حق والا فیصلہ کر سکتا ہو۔ سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 306۔ ذکر ابن عساکر رحمہ اللہ فی تاریخ بسند الی اللیث جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 161 سند کے روات پر کلام پیش ہے۔ التقریب تا 5684 صفحہ نمبر 519، التقریب تا 760 صفحہ نمبر 102، التقریب 666 صفحہ نمبر 96۔ نوٹ: اس قول کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت بیان کی ہوئی ہے کہ حق پرستی کے حوالے سے ان کے فیصلے ان کی فضیلت پر واضح دلیل ہیں، اور یہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور جنتی صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں۔ نوٹ: مرزا صاحب اپنے ریسرچ پیپر کے صفحہ نمبر 20 پر مستدرک حاکم کے حوالے سے روایات ذکر کرتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی مجہول شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا بولا تو سعد رضی اللہ عنہ نے بد دعا کی کہ وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اب کوئی عدل پرست مرزا صاحب سے پوچھے کہ اس واقعے کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرنے کا کیا مقصد؟ مرزا صاحب اللہ کا خوف کریں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔